بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں خاص طور پہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ملک جو ہے اس وقت اس میں میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان کی وزارت کے حوالے سے اور حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے، اور اتحادیوں کے ساتھ مستقبل میں سیاست کس طرح سے ہوگی، اور پاکستان میں خاص طور پہ غریب کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اہم وزارت سے نوازا ہے۔ دوسرا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سیدھے سوالات پہ ہی آتے ہیں، کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی بڑی زیادہ ہے۔ حکومت بن گئی، عوام کو توقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارمنس ابھی شروع نہیں ہوئی جو شہباز شریف صاحب کا خاصا سمجھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے یہ موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میڈیا کی فیلڈ میں بڑا کچھ آپ سے سیکھا بھی ہے، تو آپ کی مہربانی، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے مخالف IMF کو خطوط لکھ رہے تھے، اور ان کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ وہ مثالیں دیتے تھے دوسرے ممالک کی کہ جی وہاں ڈیفالٹ ہوا تو اس طرح ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ڈیفالٹ سے ملک بچا۔ خدا نخواستہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ فرض کریں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا، سرمایہ کاری رک جاتی، روپے کی قدر اتنی گر جاتی کہ آپ کو شاید بوریوں میں روپے لے جانے پڑتے، ملک کے اندر بیرون ملک سے ایئر لائنیں آنا بند ہو جاتی، بینکوں کے باہر لائنیں ہوتی لوگوں کے پیسے نکلوانے کے لیے۔ ذاتی دلچسپی لی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے، اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ تو اس کا ثمر آپ نے دیکھا کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، روپیہ مستحکم رہا، پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی، چیزیں چل پڑیں آگے، ایک غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتر معاشی صورتحال کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں، آتے ہی سب سے پہلی میٹنگز جو انہوں نے کی ہیں معیشت پہ کی ہیں، اور ایم کیا ہے؟ 3 چیزیں جس پہ کوئی باہر سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، خسارے میں جو آپ کے قومی ادارے ہیں، PIA، ایئرپورٹس ہیں، ان کی نجکاری، جس سے آپ کو اربوں روپے کا فائدہ بھی ہوگا اور جو خسارہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 2، جو آپ کا ٹیکس کا سسٹم ہے اس کی ڈیجیٹلائزیشن، کہ اس کو جدید جو ایک دنیا میں معیار ہے اس کے مطابق اس کو پورا ڈیجیٹلائز کرنا۔ اور نہ صرف یہ، آج بھی وزیر اعظم صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ FPR کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، کہ اشرافیہ جو ٹیکس دینے کی سخت رکھتی ہے وہ ٹیکس کا بوجھ برداشت کرے، غریب آدمی ٹیکس کا بوجھ برداشت نہ کرے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے اور لوگوں کو ٹیکس کے نیٹ کے اندر لایا جائے۔ حال ہی میں انہوں نے جو اچھے ٹیکس پیئرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کو بلا کے ایوارڈ بھی دیے، حوصلہ افزائی کی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تو اس سے کئی سو ارب روپے بچے گا۔ پھر حکومتی اخراجات کو کم کرنا، شاہانہ اخراجات ہیں، ایسے ادارے جن کی ضرورت نہیں ہے، ایسے دفاتر جن کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں اور بلا وجہ کے اخراجات ہو رہے ہیں، ان کو بند کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ اب فار ایگزامپل آپ کا یہ ٹیکس کے ٹرائیبیونلز ہیں، جہاں پہ آپس کے جو ٹیکس کے ادائیگی کے حوالے سے تنازعات اٹھتے ہیں۔ عطا صاحب، آپ نے جیسے شروع میں بات کی، آپ کا مقابلہ جس فریق سے ہے وہ پروپیگنڈا پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا اور کاؤنٹر پروپیگنڈا، اس کو نپٹنے کے لیے آپ کی وزارت یا آپ کیا پالیسی بنائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹا پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے ملکی معیشت کو، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کیا جاتا ہے؟ کوئی بندہ آنکھیں ملتا صبح اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں YouTube پہ کوئی ایسی چیز چڑھاؤں کہ آگ لگ جائے، ویوز بڑھ جائیں میرے، اور سٹاک مارکیٹ کریش کر جائے، اور ہر طرف جو ہے وہ بے یقینی کی صورتحال ہو۔ دیکھیں، یہ قومی ذمہ داری ہے۔ معیشت کے حوالے سے میں اپنے مخالفوں کو بھی کہتا ہوں، آپ نے تنقید کرنی ہے نا، آپ میری ذات پہ کریں، میری منسٹری پہ کریں، میری گورنمنٹ پہ کریں، ہمارے پہ کریں، مگر کئی چیزیں سیاست سے بالاتر ہیں، سیاسی پارٹیوں سے بالاتر ہیں۔ IMF کو لیٹر لکھنا، GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے لیٹر لکھنا، IMF کے باہر مظاہرے کرنا، یورپین یونین کو خط لکھنا،
اور کہنا کہ پاکستان کی امداد بند کر دیں. بھئی آپ تو باہر $5,000 کی جوتی پہن کے پھر رہے ہیں, $10,000 کا بیگ پکڑا ہوا ہے, باہر کے ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں. جو ادھر ریڑی بان ہے, بھٹا مزدور ہے, کسان ہے, میڈیا ورکر ہے آپ اس کی زندگی اجیرن کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ صحافتی تنظیمیں, سیاسی پارٹیاں سب مل کے ایک چارٹر کریں کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, ہم ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے, یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں, یہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی. اس پہ ضروری ہے اسٹیٹ ریگولیشن نہ کرے تو بہتر ہے, ورنہ دنیا بھر میں حتیٰ عزت کا جو قانون ہے بڑا سخت ہے, ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں, جرمانے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں, قید کی سزا بھی ہوتی ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر کے آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا حامی ہوں, مگر آزادی اظہار رائے میں اور ریاست کے جو مفاد ہے اس کو نقصان پہنچانے کے درمیان بڑی ایک باریک لکیر ہے. تو اس کے درمیان میں ہمیں کوئی ایسی لیجسلیشن ضرور کرنی چاہیے جس میں آزادی اظہار رائے کا بھی تحفظ ہو اور ریاست کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم سیلف ریگولیشن کر لیں, اپنے اوپر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لاگو کر لیں, بہت اچھا ہے. نہ کر سکیں تو پھر قانون سازی اس کا واحد حل ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں. عطا صاحب, آپ نے جس طرح سے ذکر کیا یوٹیوب کا, اسی طرح سے آج کل ایک حکومت میں یہ بڑی تنقید ہے کہ ایکس پہ پابندی ہے, آپ ٹویٹر کو یوز نہیں کر سکتے. لیکن لوگ دیکھیں کہ وہ اس کو بھی جو ہے وی پی این کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا اب ایک ناقابل تردید حقیقت تو بن چکی ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جو ڈیولپڈ ممالک ہیں آپ ان میں دیکھیں, وہاں پہ بھی تو سب کچھ ہے, لیکن وہاں ڈیفرمیشن کے قوانین اس طرح قدر مضبوط ہیں, قانون کی بالادستی ہے کہ وہ غلط بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. تو آپ بھی کوئی اس طرح کی پالیسی پہ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایکس ہو, وہ فیس بک ہو, وہ انسٹاگرام ہو, وہ ٹک ٹاک ہو, میں تو سارے پلیٹ فارم یوز کرتا ہوں اور ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہوں, پریزنس ہے. ہمیں تھوڑا سا اس پہ یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں, ہم میسج کیا دے رہے ہیں. دیکھیں, یہ پلیٹ فارمز تھے سوشل میسیجنگ کے لیے. یہ سوشل میڈیا کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اویئرنیس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ان کو استعمال کرنا تھا. ہونا کیا شروع ہو گیا؟ گالم گلوچ, خواتین کی توہین, مذہبی منافرت, معاشرے کی تقسیم. یہ چیزیں سوشل میڈیا اس کے لیے بنا نہیں تھا, ہم نے اس کو اس لیے بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین کسی چیز کا بھی کبھی حل نہیں ہوتا. جو میں نے بات کی کہ کچھ ریگولیشنز ہم اپنے اوپر لاگو کریں, ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا بات ہم کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کیا کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں, ہمارے اسلامی اقدار ہیں, ماں باپ کی فرما برداری ہمیں سکھایا جاتا ہے, اور قرآن پاک میں حکم ہے کہ بوڑھی عمر میں والدین کو پاؤ تو اف تک نہ کرو. میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, ماں کو ذلیل کر دو, باپ کو جو ہے مذاق اڑا دو. میں نے اس دن دیکھا, اتنا دکھ ہوا, بڑا پہنچا ہوا کوئی وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا, وہ اپنے ماں کی ایکسیڈنٹ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ میری ماں, یونیورسٹی کا نام ماں نے لیا تو الٹ لے لیا, تو وہ ہنس رہا ہے, ماں جی کی کیا دسی ہے, دیکھو میری ماں کی کہہ رہی ہے. دکھ ہوتا ہے عمران صاحب, یہ ہمارے اقدار نہیں ہے, یہ ہمارے اقدار نہیں ہے. ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, ہم سیلف انٹروسپیکشن کریں, خود احتسابی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا ایک بڑا مقدس حق ہے, اس کو استعمال ہونا چاہیے, اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. پلیٹ فارمز کھلے ہوں, مگر پھر ہم بھی تہیہ کریں کہ ہم کوئی نامناسب, غیر اخلاقی اور ویسے ہی کوئی نامناسب بات نہیں کریں. تو پھر ایکس کھل جائے گا. میری کوشش ہے کہ اس پہ کوئی معاملے کا کوئی حل نکالا جائے, اور میں کوشاں رہوں گا کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے. اس میں 2-3 منسٹریز ہماری انوالوڈ ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل نکالنے کی میری خواہش ضرور ہے, مگر پھر جو ریاست کے انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک میکنزم, وہ بھی میری ذمہ داری ہے. اگر وہ قانون سازی ہے یا چارٹر ہے, جو بھی ہے, وہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ریڈ لائنز کراس نہ ہو. اچھا عطا صاحب, اس دفعہ کیونکہ اتحادی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی, ابھی آپ نے 16 ماہ کی حکومت کا ذکر کیا, اس میں اپنے مسائل تھے. اب اس طرح کے جو اتحادی حکومت میں اپنے مسائل ہوتے ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ابھی 2-3 فیصلے جو پرائم منسٹر صاحب کو ارسا کے چیئرمین کا یا دوسرے فوری طور پہ تبدیل کرنا پڑے, اس میں بھی کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے اعتراضات تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اتحادیوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے جا رہے ہیں؟
دیکھیے اتحادیوں کے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہیں. ہماری قومی اسمبلی کے اندر بڑی اچھی آپس میں کوارڈینیشن ہے. روزمرہ کے معاملات ہمارے آپس میں ڈسکس بھی ہوتے ہیں. ہماری مشترکہ کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف الیکشن لڑا، مگر فوری اسمبلی میں آتے ہی انہوں نے بڑی شفقت کا اظہار کیا، اور میں نے بھی جو ایک عزت احترام تکریم کا رشتہ ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو جہاں پہ لگے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ان کے مطابق، یا جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے اس کی نشاندہی کرنا اتحادیوں کی فرائض میں شامل ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب وفاق کی علامت ہیں، اور وفاق کی مضبوطی کی علامت ہے. ان کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں چاروں اکائیاں اور وفاق میں ایک مضبوط رشتہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی بڑی اچھی آپس میں بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے صدر وزیر اعظم کی. تو یہ سسٹم ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا چلے گا، اور استحکام کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کے ساتھ ہمارا بڑا ایک آئیڈیل ریلیشن شپ رہے گا. لیکن بعض لوگ ایون مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ دیر تک نہ چلے. وہ اکثر حکومتیں نا، ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے، آج گیا کہ کل گیا. تو خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، خواہش پہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی، خواہش لوگ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں ہم کام کریں معیشت کی بحالی پہ، ہم کام کر رہے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور یہ ہمارا آخری موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈو اور ڈائی ہے. اب اگر تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت اہم رول اپوزیشن کا ہے، اور اپوزیشن ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. اپوزیشن کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں. میثاق مفاہمت کی بات ہوئی، میثاق معیشت کی بات ہوئی، آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ. معیشت کے لیے آپ کوئی بہتر تجویز دے سکتے ہیں دیں، آپ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. پارلیمانی کمیٹی بن سکتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ سب کو مل جل کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ان مسائل کا حل ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے نکل آئے گا. اور یہ سسٹم جو ہے اس نے چلنا ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اور پاکستان کی بقا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پی ٹی آئی نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ مبینہ دھاندلی کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع کریں گے اور پورا احتجاج کریں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ احتجاج پلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسمبلی میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں؟ دیکھیں احتجاج پلان کرتے رہیں. خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ہاؤس میں رہتے ہوئے حصہ لیا، ہاؤس کا حلف اٹھایا، وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لیا، صدر کے انتخاب میں حصہ لیا، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا تسلسل ہے، اور اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کڑی تنقید بھی کرنا اور سسٹم کو بھی چلانا. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. اور احتجاج، پرامن احتجاج کی بالکل اجازت ہوتی ہے. مگر اگر جس طرح 9 مئی کو انہوں نے کیا، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، قومی سلامتی کے ادارے پہ اٹیک کیا، جناح ہاؤس کو آگ لگا دی، وہ اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی. اس کا پھر طریقہ کار ہے اجازت لینے کا. آپ انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہیں، باقاعدہ درخواست دیتے ہیں، معاملات کو آگے چلاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ احتجاج پرامن ہو، آئینی اور جمہوری حق کا ضرور کریں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ابھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں لیکن انتظامیہ ہماری نہیں سنتی. آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں عمران بھائی کہ انتظامیہ کا ایک اپنا سسٹم ہے. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے جو ان چیزوں کو اسیس کرتی ہے، اس کے بعد درخواست پہ وہ فیصلہ کرتی ہے. ان پہ اعتماد کا تھوڑا سا وہ فقدان اس لیے ہے کہ پرامن احتجاج کے نام پہ جو 9 مئی میں پورے ملک میں آگ لگائی گئی تھی، اس زخم کو بھرتے ہوئے ٹائم لگے گا. اس اعتماد کے پل کو دوبارہ تعمیر ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. تب تک ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک اچھے شہری ہیں، ریاست کو نہیں کرنا. یہ برڈن ان کے اوپر ہے کیونکہ غیر قانونی کام انہوں نے کیا. اچھا عطا صاحب، جس وقت آپ کو لاہور میں الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں ان الیکشن لڑنا پڑا، تو کیا فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ ایک طرف ایک بڑی جماعت کے چیئرمین اور دوسری طرف ایک بالکل الیکشن میں نو وارد، یعنی آپ کا تو پہلا الیکشن تھا. چند باتیں میں نے کبھی نہیں کی، آج میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے گھر کے اندر دیکھا میرے دادا جج بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، صدر پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور اللہ کا بڑا کرم رہا. ہم مڈل کلاس کی ایک فیملی ہیں اور ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم، اپنی عنایات کی. میں نے عمران صاحب آپ نے دیکھا ہے، میں نے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو کبھی ڈسپلے نہیں کیا، کبھی آگے نہیں آنے دیا.
میں نے جب سرکار میں کام شروع کیا تو میں نے ڈپٹی سیکرٹری سے شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ میرا بچپن اگر ایوان صدر میں گزرا تھا, میں چاہتا تھا کہ میں کام سیکھوں, میں دیکھوں کہ سرکار چلتا کیسے ہے. میں نے ایک ڈپٹی سیکرٹری کی پوزیشن سے کام شروع کیا اور میں نے 10-12 سال کام سیکھا کہ بیوروکریسی, حکومت کے سسٹم چلتے کیسے ہیں. میں چاہتا تھا میں بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہتا اور وقت آتا تو میں پارٹی کو کہتا مجھے ٹکٹ دے. میں نے الیکشن کے لیے بڑی محنت کی اور پارٹی نے مجھے ٹکٹ سے نوازا. میری قیادت کا بہت شکریہ, میاں نواز شریف صاحب کا, میاں شہباز شریف صاحب کا. مگر جو ٹکٹ ارن کیا وہ محنت سے کیا, اور میری جماعت نے میرے پہ اعتماد اتنا کیا کہ انہوں نے ایک پارٹی کے چیئرمین کے خلاف مجھے مقابلے میں اتارا. میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک عزت افزائی کی بات ہے, اور میں ایک مڈل کلاس کا سیاستدان ہوں اور میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. تو میں نے زندگی میں جو ٹریننگ بھی حاصل کی ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وہ اپنے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کی ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی ہم نکلے ہوتے تھے, مشرف دور پورا ہم نے گزارا ہے, اور اس میں پولیٹیکل ایکٹیوزم عروج پہ تھا. تو اکراس پارٹی لائنز تمام لوگ ہم اکٹھے تھے, اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا تب قیام کیا گیا تھا. بہت سارے فاروق حبیب اور یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا پارٹی کا, اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے. میں پارٹی قیادت کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے حلقے 127 کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا, اور ایک بڑا مارکا تھا اور میرے جیسے مڈل کلاس کے سیاستدان کے لیے بہت بڑا مارکا تھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج میں نے منتخب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا. عطا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت میں جو آپ کے اتحادی ہیں, اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ اتحادی تو ضرور ہیں. آپ نے کہا, بتایا, بڑی اچھی بات ہے کہ صدر اور وزیر اعظم میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس طرح سے براہ راست حکومت میں شامل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حکومت میں براہ راست شامل نہ ہونے سے جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ نون لیگ پہ نہیں آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئینی عہدے قبول کرتے ہیں نا, آپ ڈپٹی اسپیکر بن گئے, آپ صدر بن گئے, آپ گورنر بن گئے, تو ذمہ داری کچھ نہ کچھ عائد آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ مبارہ ہیں اس چیز سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں, آئینی عہدوں پر فائز ہیں. تو آئینی عہدوں پر فائز ہونے سے آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پہ ہم اپنی سکسیس شیئر کرتے ہیں وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملات آئیڈیلی نہیں ہوتے تو وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اچھا عطا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے پاکستانی, آپ کیونکہ خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس, اس کو تو بجلی اور گیس کے بلوں نے مار دی ہے, اس کو تو مہنگائی نے مار دی ہے. تو کیا اس طرح سے حکومت اس پہ بھی کچھ سوچ رہی ہے کہ ان کو سفید, دیکھیں غریب کو تو آپ نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, وہ نگہبان ہو, کچھ ہو دے دیا, لیکن جو وائٹ کالر ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب روپیہ مستحکم ہوگا, معیشت بحال ہوگی, شانہ اخراجات کم ہوں گے, نجکاری ہوگی, اور ساتھ ساتھ ٹیکس کا سسٹم ریفارم ہوگا, ٹیکس نیٹ بڑھے گا, عمرہ کو اس میں لایا جائے گا, اس کا فائدہ غریب آدمی کو ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ غریب آدمی کے لیے آپ سبسڈیز لا سکتے ہیں, جو ٹارگٹ سبسڈیز ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں, اور یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کمی بھی آئے گی, اور اشرافیہ کے اوپر بوجھ ڈلے گا, غریب آدمی پہ نہیں ڈلے گا. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں دوبارہ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حال ہی میں جو ہمارے چائنیز بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا, روزانہ کی بنیاد پر ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو کیا حکومت جو ہے اس معاملے میں کوئی واضح پلان کر رہی ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے گا؟ عمران صاحب بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب 2013 میں آئے تھے, دہشت گردی کا ناسور کینسر کی طرح پھیلا ہوا تھا, اور مائیں اپنے بچوں کو گھر سے روانہ کرتے ہوئے دعائیں کرتی تھیں کہ یہ صحیح سلامت واپس آئیں. کئی محاذوں پہ ہم لڑ رہے تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو آپریشن ضرب عضب, آپریشن رد الفساد, کراچی کے امن کے حوالے سے خصوصی توجہ پرائم منسٹر نے دی. 2018 تک کراچی کا امن بحال ہو چکا تھا,
دہشت گردی کا بہت بڑی حد تک خاتمہ ہو چکا تھا اور 2019 تک تو بالکل لوئسٹ پہ پہنچ چکا تھا. پھر ایک گورنمنٹ آتی ہے جو دہشت گردوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے اور وہ ان سے مذاکرات کی بات چھیڑتی ہے, اور وہ جو ایک ایفرٹ ہوئی تھی نیشنل ایکشن پلان کی اس کو رول بیک کر دیتی ہے. تو اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بڑا فوکس ہے, انہوں نے اس پہ میٹنگز بھی کی ہیں, چینی سفارت خانے بھی گئے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے بھی بات کی ہے. تو ہائیسٹ لیول پہ اس معاملے کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے, اس پہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بہت زیادہ اس پہ فوکس ہے, بڑی توجہ ہے, اور اس ناسور کا انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوان شہید ہوئے میر علی وزیرستان میں, تو وہ جو سرزمین استعمال ہو رہی تھی اس حملے کے لیے, وہاں پہ بھی پھر وہ ہٹ کیا گیا اور اس پہ بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ ہم تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, مگر اگر کوئی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے ہمارے علاقے میں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. مگر پھر بھی برادر ملک جو ہے بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں, یہ بھی پالیسی ہے گورنمنٹ کی. تو کیا ادھر سے کوئی مثبت جواب آیا جی؟ دیکھیے, جب یہ جوابی کارروائی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی جو واقعات ایک دو ہوئے ہیں, تربت میں ہوا, بشام میں ہوا, اس پہ پوری توجہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. عطا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں تو پاک امریکہ تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے ڈونلڈ لو کے حوالے سے وہ جو چیزیں سامنے آئیں اس پہ حکومت جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ حکومت کا موقف جو ہے اس کو تائید حاصل ہوئی ہے, اپوزیشن کا کہنا تھا کہ اس کے موقف کو تائید ہوئی ہے. تو آپ کس نظر سے یہ سارے معاملہ؟ دیکھیں, بطور سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں نا آپ کے دوست ممالک کے ساتھ, بین الاقوامی سطح پہ باقی ممالک کے ساتھ, یہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور یہ سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں. جب ایک لیڈر اٹھ کے ایک کاغذ لہرائے اور کہے میرے ہاتھ میں سائفر ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی سازش ہے, اور امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے بلا کے میرے سفیر کو کہا ہے کہ ہم تمہاری حکومت ختم کرنے لگے, جاؤ کام کرو, اور سیاست کے لیے استعمال کریں ہم کوئی غلام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہت ہی بدقسمتی ہے. اور جس طریقے سے یہ سیاسی بیانیہ بنایا گیا اور وہ آڈیو آئی کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے, اسی بنیاد پہ قاسم سوری نے نیشنل اسمبلی میں اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی تحلیل کر دی ہے اس سائفر کی بنیاد پر, سائفر لہرایا, وہاں پر بھی غیر آئینی جو ہے وہ معاملات کیے گئے. دیکھیں, بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, ہمارے بہت سے ان کے سے معاہدے بھی سائن ہوئے ہوئے ہیں, ٹریٹیز سائن ہوئی ہوئی ہیں, ان سے امداد کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ باہمی تعلقات کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بیانیہ گھڑا گیا تھا وہ جھوٹا بیانیہ تھا. تو یہ جو بار بار الزام تراشی کی سیاست ہے نا, بین الاقوامی تعلقات, دوستانہ تعلقات بین الاقوامی سطح پہ وہ سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں اور بالا تر رہنے چاہیے. جس دن آپ ان کو سیاست کے لیے استعمال کریں گے آپ قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں, قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھے رہ گئے کہ ڈونلڈ لو نے آگے کہہ دیا یہ جھوٹے ہیں, سرٹیفکیٹ مل گیا, خود لابنگ کر کے دیکھیں, ایک طرف قوم کو سٹیکر لگوا دیے گاڑیوں پہ ہم کوئی غلام ہیں, ایبسلوٹلی ناٹ. مجھے بتا دیں عمران خان نے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے, ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا, کب کہا تھا, کس ڈیمانڈ کے جواب میں کہا تھا؟ مجھے آج تک نہیں مل سکا. لوگ لگ گئے پیچھے, بالکل ایک وہ بھیڑ چال ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک جھوٹا نعرہ لگا رہے ہیں اور پھر پیسے لے کے, فورن فنڈنگ لے کے باہر پیسے دوبارہ بھیج رہے ہیں لابنگ فرمز ہائر کرنے کے لیے, اور کانگریس کی سب کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا رہے ہیں. اور جب ہیئرنگ رکھواتے ہیں تو اس ہیئرنگ کے اندر وہ کہتا ہے جی یہ جھوٹ ہے, ہم نے کبھی تھریٹ کیا ہی نہیں تھا. اسد مجید صاحب نے کہا کہ نہ صرف یہ جھوٹ ہے, جو سفیر تھے ہمارے, انہوں نے کہا کہ پورا جو ڈپلومیٹس کا سسٹم ہے سائفر کا, ایک کانفیڈینشیل سسٹم ہے جس کو بہت رازداری کا کام ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی کانفیڈینشیلٹی پہ بھی سوال اٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ خان صاحب نے اتنی بڑی تباہی کر دی. تو میں سمجھتا ہوں بڑا بدقسمتی ہمارے ملک کی رہی ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے وہ قومی مفادات کو
بالکل قربان کرتے رہیں. یہ مناسب نہیں تھا اور ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تجارت پہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تجارت جو ہے اس میں شروع ہونی چاہیے اور اس میں تعلقات میں بھی بہتری آنی چاہیے. تو کیا حکومت واقعی اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات کرنے جا رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بات کی ہے, بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے. تو بالکل کشمیر کا ایشو ہے جس کو جو ایک بون آف کنٹینشن رہا ہے اور ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک دیر پا اور ایک پرامن حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسٹیٹ ٹیریٹری جو ڈکلیئر کیا, جو مظالم ہوئے وہ بند ہونے چاہیے. تو باقی فیوچر میں بالکل وزیر خارجہ نے بات کی ہے تو تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریڈ پہ تو بات ہونی چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اگر دیکھیں خارجی امور کے حوالے سے تو امریکہ اور چین ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم چین کے ساتھ سی پیک پہ جاتے ہیں تو امریکہ بعد ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں بیلنس رکھ کے کیسے موجودہ حکومت؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک سے ہمارے تعلقات کی اپنی نوعیت ہے اور سی پیک کو تو ہم مکمل طور پہ اس کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو مزید فعال کرنا چاہتے ہیں, تیزی سے اس کی عمل درآمد کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیونکہ خان صاحب کے دور میں خاصا آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور لاپرواہی کی اس حوالے سے. تو ہمیں تو چین کے ساتھ جو ایک درینہ تعلقات ہیں ہم اس کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو جتنا پروموٹ کیا جائے, جتنا آگے بڑھایا جائے, اتنا پاکستان کا فائدہ ہے. اور وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ سی پیک کو بہت تیزی سے ہمیں آگے بڑھانا ہے اور یہ کرتے ہوئے باقی ممالک کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مگر سی پیک کا جو ایک کردار ہے پاکستانی معیشت کی بحالی میں, پاکستان میں فلاح و بہبود میں, پاکستان کی ترقی میں, تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کام کریں گے. کسی بھی ملک میں آپ کے جو تارکین وطن ہوتے ہیں وہ امبیسیڈر ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی پروپیگنڈے کی کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے سے وہاں پہ پروپیگنڈا کیا اور جس طرح سے لابنگ فرمیں ہائر کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ مغربی ممالک میں اس پروپیگنڈے کو غیر فعال کرنے کے لیے آپ کی جو منسٹری ہے, انفارمیشن منسٹری, یہ کس طرح سے رول پلے کر سکتی ہے؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں پاکستان میں ریمیٹنس بھجواتے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں, مگر جو منفی سیاست ہے, تقسیم کی سیاست ہے اور گالم گلوچ کی سیاست ہے, اس کو بھی ترک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قومی مفاد ہے. کوئی بھی شخصیت قوم سے یا ملک سے بڑی نہیں ہوتی. سیاست بعد میں ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں, ملک پہلے ہے. تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں مشرق وسطیٰ میں, یورپ میں, جو مزدوری کرتے ہیں, جو وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, آپ کو کبھی وہ ملوث نظر نہیں آئیں گے اس طرح کی سیاست کے اندر. ویل ٹو ڈو لوگ جو ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ لمبی ترنگی گاڑیوں میں مہنگے بیگ اٹھائے ہوئے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے پاس کھڑے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان آپ کا ہے, آپ پاکستان کے ہیں, مہربانی کر کے مثبت جو ہے ایک سمت میں چلیں. معیشت کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, حکومت حاضر ہے, مگر جو ایک منفی پروپیگنڈا اس میں حصہ مت لیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا آپ ثبوت دیں. اور یہ جو ڈس انفارمیشن ہے, ہم تو بھرپور اویئرنیس کیمپین بھی چلائیں گے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. سچ بڑا کم لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ ابھی ایک کوئی ٹک ٹاک سنسنی خیز بنا کے چڑھا دیں, لاکھوں ویوز آ جائیں گے, مگر آپ سچائی کی بات کریں گے, کہیں گے دانش اسکول بنا تھا کسی حاصل پور کی تحصیل میں, ایک یتیم بچہ وہاں سے انجینئر بن کے وہ اس نے گریجویٹ کیا, پھر وہ انجینئر بنا, کوئی یہ بات نہیں سنے گا. یا آپ پہ سنسنی پھیلائیں تو 2 منٹ لگتے ہیں. تو میں یہ ہماری کوشش ہوگی کہ سوشل میڈیا کو ایک تربیتی پلیٹ فارم کے طور پہ, ایک اصلاح کے پلیٹ فارم کے طور پہ, آگاہی کے پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کیا جائے, اور پورے جو پوری دنیا ہے اس میں جو پاکستانی تارکین وطن ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا عطا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پریس اتاشیز کے جو رول ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی پریس اتاشیز کے رول کو بہتر کرنے پہ؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. ہمارے بڑے بڑے اچھے افسر ہیں واشنگٹن میں بھی,
اور باقی ممالک میں بھی، تو ان کے رول کو مزید فعال کریں گے، ان کو مزید وسائل بھی دیں گے کہ یہ وہاں پہ جو پاکستانی تارکین وطن ہیں ان سے رابطہ بھی اپنا فعال رکھ سکیں، اور جو ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اس کو بھی کاؤنٹر کر سکیں، اور معلومات کی بروقت اور صحیح معلومات کی ان تک فراہمی کو یقینی بنا سکیں۔ ناظرین، اطاعت طاہر صاحب سے گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے، آپ سے مزید ان سے بہت کچھ جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا طاہر صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن پورے ملک کے جو جرنلسٹ ہیں، خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی نظریں ہوتی ہیں کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ اکثر انہیں یہ شکایت رہی ہے کہ آپ مالکان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو آپ کیونکہ خود بھی ایک ورکنگ پولیٹیشین ہیں، تو کیا آپ سے میں یا دوسرے ہمارے ساتھی یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ ورکنگ جرنلسٹ کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ دیکھیے، ابھی مالکان کا جو ایک ہے وفد آیا تھا، جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، اس کے وفد سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب کی بھی ہوئی۔ تو اس میں جہاں ہم نے ان کی ایشوز پہ بات کی، اپنے ایشوز پہ بات کی، ہم نے صحافیوں کے، میڈیا ورکرز کے جو بروقت ان کی ادائیگی ہے ان کے ڈیوز کی، ان کی تنخواہوں کی، ان کی مراعات کی، اس حوالے سے بھی بات کی، اور بڑا مثبت جواب آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک صحافی گرفتار ہوئے پنڈی میں، اور وہ انہوں نے ایک فرقہ وارانہ قسم کی ایک پوسٹ لگائی جو کہ فیک نکلی، اس پہ معذرت کی۔ تو ہم نے وہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے حل کیا، اور ایک اچھا حل اس کا نکل آیا، اور ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ تو میڈیا ورکرز کے لیے، صحافیوں کے لیے، صحافتی تنظیموں کے لیے منسٹری آف انفارمیشن کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ یہ آپ کی منسٹری ہے، ہم نے آپ کی مشاورت کے ساتھ اس کو چلانا ہے، اور جو ہیلتھ انشورنس کا پروگرام تھا اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اسلام آباد میں ہم نے اس کا اجرا پچھلے دور میں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں، ادائیگیاں کئی سالوں سے نہیں ہوئی ہوئی، اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اوپر یہ خبر آئے گی کہ تمام ادائیگیاں جو میڈیا ہاؤسز نے کرتی ہیں۔ اچھا طاہر صاحب، یہ فرمائیے کہ ہر بندہ یہ تو اعتراض کرتا نظر آتا ہے، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، تو کیا حکومتی سطح پہ آپ کوئی اس طرح کا ادارہ بنانے کا سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہیں، تو ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو ٹرینڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کس طرح سے یہ جو فارمیٹس ہیں، یہ پلیٹ فارمز یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے قانون سازی یا لائسنسی کی طرف جانا پڑے گا نا، ورنہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ کیمرہ اٹھاتا ہے، صبح شروع ہو جاتا ہے۔ یا تو کوئی پراپر لائسنسنگ کا، ٹریننگ کا، ڈگری کا سسٹم ہو کہ آپ تربیت یافتہ بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ دیکھیے اگلی پوری نسل اب ٹک ٹاک کے اوپر ہے۔ جو تربیت ان کو وہاں سے مل رہی ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، وہ وہاں سے وہی چیز لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قانون سازی بھی کرنی ہوگی اس پہ۔ اس میں میڈیا نے بھی رول ادا کرنا ہے، اس پہ سول سوسائٹی نے بھی رول ادا کرنا ہے، اس پہ انٹیلیجنسیا نے رول ادا کرنا ہے، حکومت نے، صحافیوں نے، میڈیا ہاؤسز نے، صحافتی تنظیموں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے تو ایک اچھی لیجسلیشن بھی کی جا سکتی ہے سب سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی رول سیٹ کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد پھر اس کو پراپر ایک سٹرکچر دے دیا جائے سوشل میڈیا۔ اچھا عطا صاحب، اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنی مصروف زندگی آپ گزارتے ہیں تو فیملی کو کس طرح سے وقت دے پاتے ہیں؟ فیملی کو میں بالکل وقت نہیں دے پاتا، اور میں پچھلے میرا خیال ہے 10 سال سے یہی روٹین ہے۔ صبح ارلی شروع کرتے ہیں، رات کو لیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں ورکوہولک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی محنت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کے فضل سے جگہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع دیا ہے، تو اس میں بھی بھرپور محنت کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ہم کوئی بہتر سسٹم دے جائیں، اور یہ منسٹری بھی اگر میں جب آیا ہوں اس سے بہتر نظام دے کے جاؤں جب میں یہاں سے جاؤں، تو یہ میری زندگی کا ایک اثاثہ ہوگا۔ اس ملک کی خدمت میں سمجھتا ہوں زندگی صرف کرنی چاہیے، تو باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا راستہ رک سکتا ہے، محنت کا راستہ نہیں کوئی روک سکتا۔ آپ کی محنت تو میں نے خود بھی دیکھی ہے سارے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں، جو کہ پاکستانی سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ مختلف برادریاں اور مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جو سیاسی قادور شخصیات کی موجودگی میں آپ کو ٹکٹ ملنا اور پھر وہاں سے سیاست کرنا، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی محنت
اسی کا پھل ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد کوئی جو سیاسی پسندیدگی یا ناپسندیدگی بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میری اتنی خوش قسمتی ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے کیمپین خود چلائی، ڈور ٹو ڈور گئیں اور میری کیمپین کو سنبھالا، بلکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ 5-6 بہن بھائی جن کے ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھیج دیتے ہیں تم اس جلسے پہ چلے جاؤ، تو میری سرپرستی میری والدہ صاحبہ کر رہی تھی، جلسے بھی وہ اٹینڈ کر رہی تھیں، تو ہم 2 تھے پورے حلقے میں، آدھا حلقہ وہ دیکھ رہی زیادہ میں دیکھ رہا تھا، تو میری والدہ کی دعائیں، انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑی انہوں نے دلچسپی سے کیمپین چلائی، اور والدین کی دعائیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی میں پروفیشنل جیلسیز بھی ہوتی ہیں، سیاسی پسندیدگی ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس سیاستدان ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر کی آواز آج بھی بنوں گا۔ پیچھے ہمارا ایک چودھری عتیق ہے ورکر، اس کی پرسوں ڈیتھ ہو گئی، چند دن پہلے اس نے گولی مار لی اپنے آپ کو۔ دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی ورکر کا استحصال ہو رہا ہے، ان کی آواز بنوں گا۔ باقی چھوٹی موٹی سازشیں چلتی رہتی ہیں، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہوتے ہوئے بھی جو ہے باتیں جو کر رہے ہیں آج کل، وہ کافی مسلم لیگ کی لائن کے متضاد ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا دل بڑا ہے اور دروازے بھی بڑے ہیں۔ ہم ایسی چیزوں کو، جو ایک تنقیدی پہلو ہوتا ہے آزادی اظہار رائے، اس کو بالکل اس کو ہم بالکل برا نہیں سمجھتے۔ ہماری پارٹی کے اندر بھی اجلاسوں میں بھی لوگ تنقیدی بات کرتے ہیں، مگر تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو یہ جمہوری پارٹی ہے، جمہوری نظام ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی باتیں، تو وہ سنی بھی جاتی ہیں، برداشت بھی کی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا عطا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، طاہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس میں اختلاف کو بھی اتنی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جتنا کہ اتفاق رائے کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔